پیوریفائنگ سول جیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آقائے دو جہاں اسلام کی تبلیغ کر کے اسلام کی تکمیل کر کے آقائے دو جہاں اس دین کو مکمل اور کامل کر کے سرکار پردہ فرما گئے۔ ایک موت آنی تھی، موت آئی، یہ اور بات ہے کہ سرکار زندہ ہے، میرے دل میں، میرے گھر میں، اپنی قبر میں، ہر جگہوں پہ سرکار ہے۔ لیکن جس طرح حضور مکے کی گلیوں میں چل کے تبلیغ فرماتے تھے اس طرح تو حضور ابھی تبلیغ کر نہیں رہے ہیں، اور جس طرح ایک آدمی سامنے چلتا پھرتا ہے اس طرح تو حضور کو چلتے پھرتے ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ سرکار کی زندگی ہے، مگر جس طرح ایک آدمی میرے سامنے ہے اس طرح سرکار دو جہاں کی زندگی کو آپ محسوس نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ ہیں مجھ کو دیکھ رہے ہیں مگر میں ان کو نہیں دیکھ سکتا۔ وہ سرکار ہے مگر وہ جس طرح تبلیغ انہوں نے 23 سال تک نبوت کے اعلان کے بعد کیا اس طرح مکہ مدینہ کی گلی میں گھوم پھر کر لوگوں کو تبلیغ تو کر نہیں سکتے ہیں۔ وہ وہاں سے انڈیا آ کر کے یہاں لوگوں سے کہہ نہیں سکتے کہ اسلام سچا مذہب ہے، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھ کو مان لو۔ سرکار نے اپنا کام کیا اور جس پیٹرن پہ کام ہونا چاہیے وہ پیٹرن دے کے آقائے دو جہاں اب اپنے غلاموں کا نظارہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں میرا غلام کیا کر رہا ہے، میری بات پہ کتنا عمل کر رہا ہے۔ اس لیے وہ غلام جو مدینے میں جا کے بیٹھ کے دیدار گنبد خضرا کرتا رہے یہ اچھا کام ہے، مگر اس سے بڑا کام یہ ہے مدینہ حاضری دے کر وہاں سے نکل جائے اور دنیا کے اس کونے میں چلا جائے جہاں حضور کا پیغام نہیں پہنچا ہے وہاں وہ پیغام پہنچائے۔ مدینے میں 24 گھنٹے بیٹھ کر گنبد خضرا کو دیکھنا یہ اتنا بڑا کام نہیں ہے جتنا بڑا کام ہندوستان کے کسی دیہات میں مصطفیٰ کا پیغام پہنچا دینا ہے، سرکار کا دین پہنچا دینا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال جیسا بڑا عاشق دنیا میں کوئی نہ ملے گا۔ حضرت بلال سرکار کے پردہ فرما جانے کے بعد مدینہ چھوڑ کر ملک شام چلے گئے، ملک شام ہی میں ان کی قبر ہے، گاہے بگاہے وہاں سے مدینہ وہ آتے تھے، یعنی مصطفیٰ جان رحمت کے دین کا کام کرنا ہے۔ محمد ابن قاسم عرب چھوڑ کر مدینہ ہندوستان آ گئے چونکہ یہاں دین اسلام کی تبلیغ کرنی ہے۔ طارق ابن زیاد عرب چھوڑ کر اسپین کی سرزمین عیسائیوں کی زمین پہ قدم رکھ دیا، کشتی میں آگ لگا دی، نہ کشتی رہے گی نہ دوبارہ عرب لوٹنے کا خیال پیدا ہوگا۔ یہ زمین عیسائیوں کی ہے، یا تو یہاں حکومت ہوگی اسلام کی یا پھر یہاں میری قبر بنے گی، ایک یا تو شہادت یا پھر حکومت۔ اسی تصور کے ساتھ اپنی کشتی میں آگ لگا دی۔ جانفشانی کے ساتھ مجاہدین نے جو جہاد کیا ہے وہ زمین 1 سال 2 سال نہیں، اللہ نے ان مجاہدین کی محنت کا یہ صلہ دیا کہ 1000 سال تک ان عیسائیوں کی زمین پہ اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا گیا۔ اب پوری دنیا میں لاکھوں کتابیں جو لکھی گئی وہ اسپین کی زمین سے لکھی گئی، اور آج جو ہم کہتے ہیں پابانگ دہل، اسلام نے سائنسی چھیتر میں جو عظیم کارنامہ انجام دیا ہے وہ اسی اسپین کے علماء جو مکتب میں جو مسجد کے صحن میں بیٹھ کر لوگوں کو قرآن پڑھا رہے تھے، اس مکتب میں یہودی بھی بیٹھا کرتے تھے، اس مکتب میں عیسائی بھی بیٹھا کرتے تھے اور وہاں سے سبق لیتے تھے کہ کائنات کی سچائیوں پہ غور اور ریسرچ کیا جائے۔ قرآن پاک کی آیتوں کی روشنی میں قرآن کہیں کہتا ہے اپنے آپ پہ غور کر، کہیں کہتا ہے اپنی خوراک پہ غور کر، کہیں کہتا ہے جانور اور مویشی پہ غور کر، کہیں کہتا ہے آسمان اور زمین کی بناوٹ اور اسٹرکچر پہ غور کر۔ قرآن کہتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ ان آیتوں میں نماز روزے کا ذکر نہیں ہے، قرآن کہتا ہے اللہ کا پیغام کہ اونٹ پر غور کر کے اونٹ کیسے پیدا ہوا ہے، آسمان کیسے بغیر کھمبے کے کھڑا ہے، زمین کیسے پانی پر تنی ہوئی ہے، یہ پہاڑ کو کیسے گاڑ دیا گیا ہے۔ یہ آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائی جانے لگی، وہاں یہودی اور عیسائی بھی اس مکتب میں بیٹھنے لگے۔ ان لوگوں نے وہاں سے ایک ریسرچ کا ماحول لیا۔ سب سے پہلے مسلم سائنسدانوں نے کائنات کی سچائی پہ غور کرنا شروع کیا، ہزاروں ہزار کتابیں لکھی جانے لگی۔ 1000 سال کے بعد جب مسلمان اس کرسی سے چپک گئے، اسلام کی خدمت کا تصور ختم ہو گیا، اب باپ دادا کی حکومت اور وراثت سمجھا جانے لگا۔ یہ کرسی میرے باپ کی ہے اور اس پر میرا بیٹا بیٹھے گا، اس یہ بھول
بھول گیا کہ اس کرسچنوں کی زمین پہ اسلام کی وجہ سے مجھ کو فتح ملی ہے, اللہ نے مجھ کو قبضہ دلایا ہے. لیکن جب اس کو اپنی جائیداد سمجھنے لگے اور کرسی کے لیے آپس میں لڑنے لگے تو اللہ نے وہ ذلیل کیا ان لوگوں کو کہ اب پورے اسپین کی سرزمین میں آج تک مسجد ترتبہ موجود ہے, مگر اذان پہ پابندی, مسجد باجماعت نماز پہ پابندی. ہمارے ہی لوگوں کی جافشانی سے 1000 سال تک ہمارا غلبہ رہا, لیکن جب ہمارے ہی لوگوں کے دماغ میں کیڑا کاٹنے لگا اور وہ اپنے باپ داداؤں کی وراثت سمجھ کے خدمت ہٹا کر کے اور وہاں پیسہ کمانا اور کرسی سے چپکے رہنا, یہ ناپاک جذبہ جب دماغ میں پیدا ہوا تو اللہ نے پھر وہاں کے مسلمانوں پہ وہ دن مسلط کر دیا کہ چن چن کے عیسائی مسلمانوں کو کھدیڑنے لگے, مار مار کے ایک ایک کو شہر سے باہر کر دیا گیا. آج تک مسجد ترتبہ کی دیواریں گواہ ہے, جہاں کبھی کئی لاکھ لوگ نماز پڑھتے تھے آج وہاں اذان پر پابندی ہے, آج وہاں جماعت پر پابندی ہے. تو اللہ ہمارے چہرے کو دیکھ کر عزت نہیں دیتا ہے, یہ آدمی بڑا خوبصورت ہے اس کو عزت دے دیا جائے. اللہ عزت دیتا ہے وہ اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کی سر بلندی کی خاطر جد و جہد کرتا ہے, جو مصیبتیں اٹھاتا ہے مگر دین کی تبلیغ کرتا ہے, جو مصیبتیں جھیلتا ہے, نمک روٹی کھاتا ہے مگر مصطفیٰ کی تعلیمات کی خدمت کرتا ہے, تعلیمات کو پھیلاتا ہے, اس تعلیمات کے نفاذ کے لیے اسلامی گورنمنٹ کی جد و جہد کرتا ہے, اس کو اللہ عزت دیتا ہے. اللہ اس کے پاؤں کو جما دیتا ہے, آسمان سے فرشتوں سے اس کی تعریف اور مدد کرتا ہے, اور وہ صرف کھانے پینے میں لگ جائے, صرف اچھا کپڑا پہننے میں لگ جائے. آقا فرماتے ہیں لعن عبد الدراہیم, یعنی درہم و دینار کے بندوں پہ لعنت کی گئی ہے. سو صرف اچھا کپڑا پہننے کے پیچھے لگ جائے, اس کپڑے کے غلام پہ لعنت کی گئی ہے. جو زمین کی خریداری کے پیچھے پڑ جائے ان زمین کے خریداروں پہ لعنت کی گئی ہے. مسلمانوں کی عزت نہ اچھا کپڑا سے ہے, مسلمانوں کی عزت نہ بلڈنگ سے ہے, مسلمانوں کی عزت نہ گاڑی اور چھگڑے سے ہے, بلکہ صرف اس لیے ہے یہ مصطفیٰ کے دین کا کام کرتا ہے. یہ نہاد بن کے محمد ابن قاسم بن کے برہمنوں اور مراٹھوں کی زمین پہ آ جاتا ہے تو اللہ 1000 سال تک ان راجواروں کی زمین سے زمین چھین کر مسلم مجاہدین کے حوالے کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو عزت دیتا ہے, لیکن جب وہ بندہ اس عزت کا غلط استعمال کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندوں کو سزا بھی دینا جانتا ہے. آج کے ڈیٹ میں ہمارے ہندوستان میں ایک چونکا دینے والا واقعہ پیش آیا ہے, ذرا غور سے سنیے گا. بہت سارے لوگ ہیں جو لوگوں کو الو بنانا چاہتے ہیں, مگر الو کیا بنائیں گے, خود الو بن جاتے ہیں یا اس کو احساس نہیں ہوتا ہے. آج کے ڈیٹ میں ایک آدمی کتنا بیوقوف بنایا تھا, جہاں جا رہا ہے دھرم کے نام پہ بھاشن دے رہا ہے اور وہ زمین اپنے نام سے کر رہا ہے. لوگ محبت میں اپنا گھر اس کو دے رہے ہیں اور وہ گھر اپنے نام سے کر رہا ہے. وہ لوگ آشرم کے نام پہ گھر دے رہے ہیں, وہ زمین اپنے نام سے کر رہا ہے.